87 کی دہائی کے وسط کے اواخر تک ویسٹ انڈیز ایک عظیم ٹیم تھی جس میں تاریخ کے بہترین بلے باز اور گیند باز اکٹھے ہوئے تھے، اور اس ٹیم کی اس درجے تک پہنچانے میں جن لوگوں کا حصہ تھا ان میں تیز گیند باز مائیکل ہولڈنگ بھی شامل تھے۔ وہ مشہور فیئرسم فورسم کا حصہ تھے جس میں ان کے علاوہ کولن کرافٹ، اینڈی رابرٹس اور جویل گارنر جیسے بالر تھے جو اس زمانے میں بلے بازوں کے لیے ایک بھیانک خواب ہوا کرتے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک اور یہ تبسم جلالوی۔ آج کی تاریخ ناک آپ کے لیے بہت دلچسپ ہونے لگی کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں تیز گیند باز مائیکل ہولڈنگ کے بارے میں تاریخی معلومات۔ یہ وہ مشہور فیئرسم فورسم کا حصہ تھے جن کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کا نام خالی آندھی پڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیل پر لیے چلیں، اگر ابھی تک آپ تاریخ ناک کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ تاریخ ناک کی تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ کرکٹ کی تاریخ میں چند ہی بولرز ایسے ہیں جن کا بالنگ ایکشن اتنا خوبصورت و رواں ہو جتنا مائیکل ہولڈنگ کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں وسپرنگ ڈیتھ یعنی موت کی سرگوشی قرار دیا جاتا تھا۔ حیران کن طور پر یہ نام انہیں ساتھی یا حریف کھلاڑیوں نے نہیں دیا تھا بلکہ اس زمانے کے امپائروں نے دیا تھا، جن کا کہنا تھا کہ وہ اتنی خاموشی سے گزر جاتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اتنی تیز گیند پھینکنے والا کوئی بالر ہمارے اتنے قریب سے گزرا ہے۔ ہولڈنگ کو کرکٹ شائقین صرف کمنٹری کے باعث جانتے ہیں، لیکن کبھی یہ گیند باز دنیا بھر کے بلے بازوں کے لیے موت کا سامان ہوا کرتا تھا۔ 60 ٹیسٹ میچوں اور 2 روزہ میچوں کے مقابلے میں ویسٹ انڈیز کی نمائندگی کرنے والے ہولڈنگ نے بین الاقوامی کیریئر میں 391 وکٹیں حاصل کی، جن میں سے ٹیسٹ میں 23.38 کی اوسط سے 249 اور ایک روزہ میچز میں 21.36 رنز کی اوسط سے 142 وکٹیں شامل ہیں۔ اس کے کیریئر کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بہترین کارکردگی بیرون ملک دکھائی، جیسا کہ انہوں نے ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ اپنے کیریئر میں کل 13 بار انجام دیا تھا، جس میں سے 11 مرتبہ وہ حریف ٹیم کے خلاف اس کی سرزمین پر تھے۔ 1976 میں انگلستان کے خلاف اول ٹیسٹ میں ان کی کارکردگی کو بلا اس زمانے کا کون سا کرکٹ شائق بلا سکتا ہے، جب انہوں نے پہلی بار 8 اوور میں 6 وکٹیں حاصل کر کے دوسری اننگز میں انگلش بیٹنگ لائن کی دھجیاں بکھیر دی تھی اور ویسٹ انڈیز کو شاندار فتح سے ہمکنار کیا تھا اور سیریز 0-3 سے جیتا تھا۔ اس میچ کے بارے میں پاکستان کے سابق کوچ باب وولمر کا کہنا ہے کہ اول کی پیچ بلے بازوں کی جنت تھی، لیکن ہولڈنگ کی تباہ کن بالنگ اور ویون رچرڈز کی شاندار بلے بازی تھی جس نے انگلستان کو شکست کی ہزیمت سے دوچار کیا تھا۔ گو کہ سیریز سے قبل ہمارے کپتان ٹونی گریگ نے کہا کہ ہم ویسٹ انڈیز کے گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ویسٹ انڈیز نے ہولڈنگ اور اینڈی رابرٹس کی تباہ کن بالنگ اور ویون رچرڈز کی شاندار بلے بازی کی بدولت سیریز بآسانی سے اپنے نام کی تھی۔ ہولڈنگ کے کیریئر کی ایک اور جھلک 1980 میں دورہ نیوزی لینڈ میں ملتی ہے، جہاں ویسٹ انڈین دستہ آسٹریلیا کو اس کی سرزمین پر شکست دے کر پہنچا تھا، لیکن ڈنیڈن میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ کے ابتدائی روز امپائرنگ کے معیار سے ناخوش ہونے والے ویسٹ انڈیز کھلاڑیوں کا پارا دوسرے دن تک چڑھا ہوا تھا اور مائیکل ہولڈنگ امپائر کی جانب سے واضح آؤٹ نہ دیے جانے پر طیش میں آ گئے اور بیٹسمین کے اینڈ پر جا کر لات مار کر اس کی وکٹیں بکھیر دی۔ دراصل امپائر نے ویسٹ انڈیز کی پہلی اننگز میں 7 LBW دیے تھے اور مہمان ٹیم کا سمجھنا تھا کہ فیصلوں میں امپائروں کا جھکاؤ مقامی ٹیم کی طرف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صورتحال کے باعث ہولڈنگ پہلے ہی سیکھ پاتے، لیکن جب امپائر جان ہیسٹی نے جان پارکر کو وکٹوں کے پیچھے کیچ آؤٹ نہیں دیا تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے بجائے گیند کے لات ہی سے وکٹوں کو بکھیر کر اپنی بڑاس نکالی، لیکن اس رویے کا ویسٹ انڈیز کو کافی نقصان ہوا اور اس زمانے میں جب ویسٹ انڈیز کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا کو اس میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 وکٹ سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔
बाद अज़ां वो सीरीज़ भी हार गया था। क्रिकेट की तारीख के कई लम्हात यादगार हैसियत रखते हैं, बल्कि लोग इन्हें जादुई लम्हात समझते हैं। इनमें से एक मार्च 1981 में बुर्ज टाउन बारबाडोस में इंग्लिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट मैच था, जिसमें अजीम इंग्लिश खिलाड़ी जेफरी बाइकाट के खिलाफ कराए गए और को कई क्रिकेट माहिरीन टेस्ट क्रिकेट की तारीख का बेहतरीन और गिरदानते हैं। मज़कूर ओवर में बाइकाट होल्डिंग की इब्तिदाई 5 गेंदें खेलने में नाकाम रहे और बिलाखिर छठी गेंद पर अपनी ऑफ स्टंप से महरूम हो गए और तमाशाइयों से भरा हुआ मैदान आपे से बाहर हो गया था। वैसे ये वही जेफरी बाइकाट है जो आज कमेंट्री बॉक्स में होल्डिंग के साथ बैठते हैं। बाइकाट कहते हैं कि मैंने अपने करियर में कभी इतनी तेज़ गेंदों का सामना नहीं किया था। बॉलर भी यही कहते हैं कि मैंने जिस तेज़ तरीन बॉलर को खेला वो माइकल होल्डिंग था। बदकिस्मती से इस ज़माने में क्रिकेट में गेंद की रफ्तार नापने वाली मशीन नहीं हुआ करती थी, वरना हो सकता है कि इनकी गेंदों की रफ्तार भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनती। बहरहाल ये बात तो तय है कि वो तारीख के तेज़ तरीन गेंदबाजों में शामिल हैं। माइकल होल्डिंग न सिर्फ ये कि एक अजीम खिलाड़ी थे, बल्कि वो एक ज़बरदस्त तबसरा निगार भी हैं और खेल पर उनकी निगाह बहुत गहरी है। जमैका के मखसूस लहजे में वो जदीद क्रिकेट के कई यादगार लम्हात को बयान कर चुके हैं, क्योंकि वो ख़ुद एक ज़माने में तेज़ बॉलर रहे हैं, इसलिए फास्ट बॉलिंग से इन्हें ख़ास लगाव है, जिसका एक इजहार अगस्त 2010 में पाकिस्तान के नौजवान गेंदबाज मोहम्मद आमिर के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंसने के बाद इनके फौरी तबसरे से होता है, जब वो स्काई स्पोर्ट्स की जानिब से मैच पर तबसरा करते हुए अबदीदा हो गए थे। एक ऐसे नौजवान बॉलर के लिए जिससे शायद वो कभी मिले भी नहीं होंगे, ऐसे जज्बात खेल से होल्डिंग की गहरी मोहब्बत की अक्कासी करती है। माइकल होल्डिंग ने अपनी किताब नो होल्डिंग बैक में अपनी बेटी में 1988 में इसने तहरीर कर रखी है, उसके बदले में जमैका ने इनके एजाज़ में $2 मालियत का एक टिकट भी जारी किया था। ये थी तेज़ तरीन गेंदबाज माइकल होल्डिंग के बारे में तारीखी मालूमात जो कि आपके गोशगुजार किए गए। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो एक और तारीखी व्लॉग के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगले व्लॉग तक मुझे देनी होगी इजाज़त, मगर तब तक अपना भी ढेर सारा ख्याल रखना होगा और चैनल पर हमेशा की खातिर जुड़े रहने के लिए चैनल तारीख नाक को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अब मैं क्या करूं? पतलू अगर ये लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगा। अरे दोस्तों सब्सक्राइब कर दो।